اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ ثابت قدمی کے بہت سارے اسباب ہیں کہ جو ان پر قائم رہتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اپنی جو مراد پا لیتا ہے اور اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، گمراہیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توحید پر قائم ہوا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگی جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا، ان کو جاننا بھی، ان کا علم بھی حاصل کرنا اور ان کی سمجھ بھی حاصل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کی نصیحت کرتے ہوئے یا ان کے حوالے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو اگر تم تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جو ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھے گا وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، کبھی گرے گا نہیں، کبھی اس کی عقل گمراہی کی طرف نہیں جائے گی اور کبھی اس کی خواہشات اس کو برائی کی طرف نہیں لے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نے اس کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا ہے تاکہ اہل ایمان کو ثابت قدمی ملے اور بشارت ملے اور ہدایت ملے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طرح ثابت قدمی کا ایک سبب یہ ہے کہ سلف صالحین کا فہم حاصل کیا جائے اور اس پر قائم رہا جائے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میری سنت پر قائم رہنا اور میرے بعد آنے والے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہنا، ان پر قائم رہنا، داڑھوں سے ان کو زور سے پکڑے رکھنا، ان کے راستے پر چلتے رہو، ان کے راستے پر چلو، ان کی پیروی کرو اور ان علماء کی پیروی کرو جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ مشکل اوقات میں جب مختلف قسم کے شبہات آ جائیں تو علماء کا رخ کرو، علماء ہی ہدایت کا راستہ ہیں، بلکہ ہدایت کے مینار ہیں، ان کا رخ کرنا چاہیے اور ان سے مشکلات کے وقت رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح ثابت قدمی کا ایک سبب یہ ہے کہ دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اہل ایمان قرآن کریم میں جیسے اللہ نے فرمایا کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، یقیناً تو ہی ہدایت دینے والا ہے اور بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ثابت قدمی میں معاون اسباب میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، ہمیشہ یاد کیا جائے، کیونکہ یہی وہ رسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو جوڑنے والی ہے۔ اللہ نے ذکر کو ثابت قدمی کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا اور بتایا کہ جب سخت ترین حالات ہوتے ہیں اس وقت بھی ذکر کام آتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کافروں سے ملو میدان جنگ میں تو ثابت قدمی سے لڑو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے دین پر ثابت قدمی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کس کے ساتھ اپنی دوستی رکھی ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ثابت قدمی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان برائیوں کو چھوڑ دیا جائے جو آپ پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان گناہوں سے بچو جنہیں تم بہت حقیر اور چھوٹا سمجھتے ہو، چھوٹے اور حقیر گناہوں سے ڈرو کیونکہ یہی گناہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو ثابت قدمی بہت اہم ہے اللہ کے بندو، ثابت قدمی انتہائی اہم ہے اللہ کے بندو۔ نیکی کتنی اچھی ہے اگر اس کے بعد پھر نیکی کی جائے، نیکی کتنی اچھی ہے اگر اس کے بعد پھر نیکی کی جائے۔ کتنی بڑی ندامت ہوگی اس شخص کی جو عمارت بنانے کے بعد توڑ ڈالتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو بہت محنت کرنے کے بعد اپنے ہی دھاگے کو پھر سے کھول دیتی ہے اور خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام بیان کیا کرتے تھے کہ مومن کے عمل کی میعاد موت تک ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔